السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان عظمتوں کا نشان ہے۔ کب؟ جب یہ اپنی زندگی کو سیدھے راستے پر لگائے رکھے، اور جیسے ہی سیدھے راستے سے ہٹے تو موت تو ایک یقینی ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، اور آخرت کے آغاز میں، قبر کے آغاز میں، وہاں کا ماحول پا کر اور دیکھ کر پھر انسان کے منہ سے یہ کلمات ادا ہوں، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں تو مٹی بنا دیا جاتا، دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا، یہ زیادہ بہتر تھا۔ یعنی لوگ اپنے پیروں سے میری جسم کی بنی ہوئی مٹی کو رونتے ہوئے جاتے، مجھے وہ پسند تھا، لیکن دوبارہ زندہ کیا جانا مجھے پسند نہیں تھا۔ ایسا کیوں؟ انسان جو عظمتوں کا نشان، اور پھر وہ یہ بات کہے، جی ہاں، بات کیا ہے؟ اس کو اس وقت آنکھیں کھل جاتی ہیں اور پتہ لگ جاتا ہے، اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ عمر ضائع ہو گئی۔ عمر ضائع کیسے ہوئی؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے دنیا کی طرف دوڑ لگائی ہوئی ہے اس کی عمر ضائع ہو گئی، لیکن پاکستان کے عظیم مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، وہ فرماتے ہیں، علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، دیوبندی حنفی، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم قادیان میں ہر سال ہمارا جلسہ ہوا کرتا تھا، اور اس میں مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری دیوبندی حنفی بھی تشریف لاتے تھے۔ ایک مرتبہ فجر کے وقت جب میں اٹھا، یہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، تو میں سید صاحب کے خدمت میں حاضر ہوا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، تو وہ اپنا سر نیچے ڈالے ہوئے بڑی گہری سوچ میں تھے۔ میں نے سلام کیا اور پوچھا، حضرت کیسے مزاج ہے؟ کہا، مزاج تو ٹھیک نہیں ہے، عمر ضائع ہو گئی، یہ سوچ رہا ہوں، عمر ضائع ہو گئی۔ کہا، حضرت ماشاءاللہ آپ تو علامہ ہیں، آپ علم کے سمندر ہیں، آپ نے تو دین کی بڑی خدمات کی ہے، آپ کا ایک نام ہے، آپ کی تحریریں ہیں، آپ کی تقریریں ہیں، آپ کے مقالات ہیں، آپ تو ماشاءاللہ دین کی بڑی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں، عمر کیسے ضائع ہو سکتی ہے؟ کہا، ہاں میں یہی سوچ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، ہماری پوری عمر کا، گزری ہوئی پوری عمر، ہماری تقریروں کا، ہماری ساری قد و کاوش کا خلاصہ یہ رہا ہے ہماری زندگی میں کہ دوسرے مسلکوں پر حنفیت کی ترجیح قائم کریں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل کے دلائل تلاش کریں، اور دوسرے ائمہ کے مسائل پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی ترجیح ثابت کریں۔ یہ رہا ہے محور ہماری کوششوں کا، تقریروں کا، ہمارے علمی زندگی کا، یہ کچھ محور رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ عمر ضائع ہو گئی۔ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی علمی شخصیت گزری ہے، بڑے حق گو، اور
حق کی طرف دعوت دینے والے، لیکن اپنی سابقہ زندگی پر جب نظر مارتے ہیں تو فرماتے ہیں ہماری زندگی کا محور تو یہی رہا ہے کہ ہم باقی سارے اماموں کے، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مسلکوں پر ہم اپنے حنفی مسلک کو ترجیح دیں اور یہ ثابت کریں کہ اصل یہ ہے۔ اس پر ہماری زندگیاں گزری ہیں، جبکہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس سنت ہے۔ ہم نے تو قرآن اور سنت کو ترجیح دینی تھی، اس کو میدان میں لے کر کے آنا تھا کہ قرآن یہ کہتا ہے، سنت یہ کہتی ہے، اس کو ہم نے ترجیح دینی تھی اور دلوانی تھی اور لوگوں کو سمجھانا تھا۔ لیکن ہم حنفیت کے پیچھے چلتے رہے اور اسی کو آگے پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے، عمر ضائع ہو گئی۔ قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا اماموں کے بارے میں، آخرت کے اندر اماموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ بیان فرمایا ہے، یہ تو میں اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ورنہ 2 صفحے کا بیان ہے ان کا پورا، جو مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو خود دیوبندی ہیں اور حنفی ہیں، اور علامہ سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی دیوبندی ہیں اور حنفی ہیں، کتنے واضح الفاظوں میں فرما رہے ہیں کہ ہماری محنتیں تو ضائع ہو گئی، ہماری عمر برباد ہو گئی، ہماری عمر ضائع ہو گئی۔ ہم سے وہاں قرآن اور سنت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سے وہاں یہ اماموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، حنفیت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، لیکن ہم نے اس کے پیچھے لگ کر کے اپنی عمریں برباد کر دی، ضائع کر دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے دیوبندی ہونے کے باوجود، حنفی ہونے کے باوجود بات حق کہہ دی اور حق کا علم بلند کر دیا کہ اصل چیز جو ہے وہ قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہٰذا ہم کو بھی یہی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ علامہ سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کہ عام مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو روز قیامت افسوس کرتے ہوئے یہ کہنا پڑ جائے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش کہ میں فلاں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، فلاں طرف نہ جاتا، اس کی نہیں مانتا، اس کی نہیں مانتا، اور کہیں اس کو یہ کہنا نہ پڑ جائے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے افسوس مجھ پر کاش کہ میں رسول کو، آپ کے فرمان کو، آپ کی تعلیمات کو اپناتا اور اختیار کرتا، اور یہ دیگر مذاہب اور مسلکوں میں پڑھ کر میں عمر ضائع نہ کرتا۔ علامہ صاحب یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں ہمیں۔